اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور طریقہ ہے استغفار طلب کرنے کا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگی جائے، استغفار کیسے کیا جائے، کوئی ذریعہ کوئی طریقہ؟ تو ایک بہت آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدسہ میں نازل فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرمایا اے محبوب آپ فرمائیے کس سے؟ اپنے امتیوں سے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو ان سے کہیے کہ تم میری فرما برداری کرو۔ کیوں؟ کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اور جب اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ آقا کریم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں اس کو اپنائیں اور اس پر عمل کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے گا۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ جیسے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے روزے کی حالت میں جمع کیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ یا رسول اللہ اس روزہ جو ٹوٹا ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے تم نے ایک روزہ توڑ دیا ہے، جمع کیا ہے، تم اس ایک روزے کے بدلے عید کے بعد 60 روزے رکھنا۔ کہا یا رسول اللہ 30 دن کے روزے تھے، اس کے بیچ میں یہ حالت درپیش آ گئی، یا رسول اللہ 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کہا یا رسول اللہ میں غریب، میں ناتوا، میری حیثیت نہیں کہ میں 60 مسکینوں کو مسلسل کھانا کھلاؤں، یا رسول اللہ کچھ اور حکم ہو تو مجھے عطا فرمائیں۔ خدائی قانون کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 2 قوانین بتائے، کہا 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا رسول اللہ استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابی آقا کریم حکم دیتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ، تمہارے مسئلے کا حل کریں گے۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی آتے ہیں، بارگاہ رسالت میں کھجور کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب کھجور کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوا، وہ دینے والے، وہ پیش کرنے والے، وہ تحفہ پیش کرنے والے جب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میرے نبی نے کھجور ان کے حوالے کیے، کہا جاؤ مدینے میں جتنے غریب لوگ ہیں ان میں یہ کھجور تقسیم کر دو اور تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے صحابی، روزے کا کفارہ لینے والے صحابی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنے کسی بھی صحابی کو مدینے میں بھیج کر دکھوا لے، مجھ سے زیادہ ناتوا، غریب، مفلس کوئی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، آپ کسی کو بھی بھیج کر معلوم کر سکتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تم ہی سب سے زیادہ غریب ہو تو جاؤ تم اپنے گھر پہ جاؤ اور افطار کے وقت میں تم بھی کھانا، اپنے بچوں کو کھلانا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے روزے کے کفارے کو پورا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اطاعت کی
فرما برداری کی کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، استطاعت نہیں تھی مگر آخر حکم پر وہ عمل کرنے کو راضی ہوئے۔ آخر حکم یہ تھا کہ تم کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلانا، اللہ تمہارا روزہ کا کفارہ مکمل فرما دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں جاؤ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس گناہ کو بھی معاف فرمائے گا اور تمہارے اس روزے کا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ ایک اور طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے، بلکہ یہ جو طریقہ جو صحابی رسول نے ابھی اپنایا تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، وہ بھی اسی آیت مبارکہ کے تحت ہی، میرا یقین ہے کہ اسی آیت مبارکہ کے تحت انہوں نے یہ عمل کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجے اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اے محبوب ان سے کہو کہ وہ تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں، تو ضرور اللہ تبارک و تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا اور اپنے رب کو مہربان پائیں گے۔ یہاں پر بھی بہت آسان لفظ میں، بہت آسان انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بارگاہ رسالت، اور یاد رکھیے ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کیا گیا ہے۔ توبہ و استغفار میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو شامل کر رہا ہے۔ کہیں کہہ رہا ہے اطاعت کرو میرے رسول کی، تمہیں بخش دیا جائے گا، کہیں کہہ رہا ہے تم میرے رسول کے حکم کے مطابق، میرے حکم کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہیں نبیوں کے ساتھ رکھا جائے گا، صدیقین کے ساتھ رکھا جائے گا، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھا جائے گا۔ کہیں کہہ رہا ہے کہ اے محبوب یہ آپ کے امتی اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، گناہ کر لے، تو اللہ نے کہا محبوب یہ تمہاری بارگاہ میں آ جائے، یہ نہیں کہا میری بارگاہ میں آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول اور یہ آیت مبارکہ بھی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی ہے حقیقتاً اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کا کہنا مانا ہے حقیقتاً اس نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے۔ تو اللہ نے کہا محبوب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، گناہ کر کے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ کرنا بھی اپنے اوپر ظلم ہے، اور اپنے اوپر ظلم کرنا کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جب گناہ کرنا ظلم ہے اور اب کسی دوسرے کے اوپر تو بہت بڑی بات ہے، اپنے اوپر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ہم لوگ کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر ہمارے رمضان المبارک کیسے گزر رہے ہیں، پھر ہمارے رمضان المبارک اور جمعہ کے علاوہ نمازیں کہاں ہیں، پھر ہمارے رب کی عبادت کہاں ہے، پھر ہمارے قرآن کی تلاوتیں کہاں ہیں، پھر ہماری تراویح کہاں ہے، پھر میرے عزیز ساتھیوں روزہ، افطار، سحری، یہ تمام عبادتیں ہماری کہاں ہیں؟ جب ظلم ہے گناہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اوپر خود ہی ظالم بنے ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے حکومتیں ظالم ہیں، یہ حقیقت ہے، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اوپر ظلم کرنے والے خود ہی ظالم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرنا ظلم ہے اور نمازیں ہم چھوڑ رہے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور یہی گناہ ظلم کی صورت میں تبدیل ہو جا رہا ہے۔ تو اپنے اوپر ظلم کرنے سے بچیے اور بارگاہ رسالت میں پہنچیے، جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب ان سے کہو یہ تمہاری بارگاہ میں آئے جب اپنے اوپر ظلم کریں۔ پھر انسان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوگا۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ گناہ یہاں کیا تو فوراً مدینے پہنچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اور ہے ہر انسان فوراً تو مدینے نہیں پہنچنے والا ہے، کچھ طریقہ کار ہیں، پیسہ ہے، دولت ہے،
اور بہت سے دولت مند ہونے کے باوجود بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ پھر غریب و ناتواں لوگ کس طریقے سے بارگاہ رسالت مدینہ شریف پہنچیں گے؟ اس کا مطلب علماء بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے جب وہ توبہ کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اپنے رب سے مانگے تو اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بخشش عطا فرما دیں گے۔